السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، پاکستان نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے ہیں۔ پاکستان کے وفد نے، وزیر اعظم نے، وزیر خارجہ نے اور دیگر جو اراکین ہیں، وزراء ہیں اور طارق فاطمی صاحب جو ہیں، انہوں نے جانا تھا برگن اسٹاک، جو کہ ایک سیاحتی مقام ہے، ایک ریزورٹ ہے، وہاں پر جانا تھا مذاکرات کے پہلا جو سے کہہ لیجیے کہ شروع کرانے کے لیے، لیکن وہ اب نہیں جا رہے۔ کیوں نہیں جا رہے اس پر بات کریں گے، لیکن ایک جو امپورٹنٹ پہلو ہے، میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جو امریکی صدر جنہوں نے دستخط کیے، جو ورسائی جو مقام ہے وہاں پر جو دستخط کیے گئے ہیں، پہلی جنگ عظیم کا جو امن معاہدہ ہوا تھا 1919 میں، وہ بھی اسی مقام پر دستخط کیے گئے تھے۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو امن معاہدہ ہوا تھا اس پر بھی دستخط اگرچہ اس مقام پر نہیں ہوئے تھے، ورسائے کے محلات میں نہیں ہوئے تھے یا محل پہ نہیں ہوئے تھے، لیکن پیرس میں ہوئے تھے، جو کہ دارالخلافہ ہے فرانس کا۔ تو یہ تیسرا جس کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تیسری جنگ عظیم ہو سکتی ہے، اس کا امن معاہدہ جو ہے، اس کی مفاہمتی یادداشت بھی فرانس میں ہی اس پر دستخط ہوئے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے انسسٹ کیا گیا کہ وہاں پر جو ہے اس معاہدے پر دستخط ہوں، چونکہ پاکستان ورسائے کے مقام پر G7 کے اجلاس کا موقع تھا اور پاکستان وہاں نہیں تھا، نہ ایران جا سکتا تھا، تو شاید اس لیے امریکہ نے چاہا کہ یہ جو ہے دستخط وہاں پر ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دستخط ہو چکے ہیں۔ پاکستانی وفد کیوں نہیں جا رہا، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ یہ اس معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں اور جو جنگ بندی ہے 60 روز کی، وہ مستقل جنگ بندی نافذ العمل ہے، اب جو معاملہ آگے بڑھانا ہے وہ ٹیکنیکل سائٹ سے جو ڈیلیگیشنز ہیں یا ٹیکنیکل بات چیت جنہوں نے شروع کرنی ہے، انہوں نے آگے بڑھانا ہے۔ صرف رسمی بات چیت کے لیے یا ملاقات کے لیے یا اس کے لیے وقت ضائع نہ کیا جائے، اصل کام جو کرنے والا ہے وہ کیا جائے۔ ایران کے اور دیگر جو تمام متعلقہ فریق ہیں، امریکہ سمیت، قطر ہے، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، ان کے جو وہ لوگ جو ٹیکنیکل پرسپیکٹو کے اندر جنہوں نے بات کرنی ہے، ٹیکنیکل پوائنٹس پہ بات کرنی ہے، ایکچولی اس فریم ورک کو شروع کیسے کرنا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ معاملات کریں، مذاکرات کریں اور پھر بات آگے بڑھائیں، تاکہ پریکٹیکلی اس 60 دنوں کے اندر اندر اس امن معاہدے پر پہنچا جا سکے جس کی توقع امریکہ، ایران، پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک کر رہے ہیں۔ جو خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کھل چکی ہے۔ چونکہ ابنائے ہرمز کھل چکی ہے، اس لیے تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ تیزی سے نیچے آ رہی ہیں، $74 فی بیرل سے لے کر 78 بیرل فی ڈالر تک آ چکی ہیں، جو کہ $80 سے نیچے ہیں۔ امید ہے کہ یہ مسلسل گرتی چلی جائیں گی اور آئندہ 2 ماہ کے اندر شاید یہ واپس اس جگہ پہنچ جائیں گی جو فیبرری سے پہلے کے، جو جنگ شروع ہونے سے پہلے کے جو پرائسز تھی، قیمتیں تھیں، وہاں تک پہنچ جائیں گی۔ ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے ہاں جن کے پیٹ میں درد ہے یا جن کو پریشانی لاحق ہے، وہ مختلف طرح کی باتیں نکال رہے ہیں۔ اس کا میں آپ کو سیکوینس بتا دیتا ہوں کہ پہلے امریکی صدر نے دستخط کیے، تاریخی جو یہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ہے، اس کے بعد یہ ڈاکیومنٹ ایران پہنچایا گیا جہاں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اس پر دستخط کیے۔ اس کے بعد یہ ڈاکیومنٹ جو ہے پاکستان آیا، جہاں پر جو ہے شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم اور ثالث کے اس پر دستخط کیے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ جی قطر کا ڈیلیگیشن چونکہ آیا تھا ایران اور پھر بات فائنل ہوئی تو پاکستان کا کردار کیا؟ پاکستان کے کردار کو یہ جو جاہل ہمارے ہاں بیٹھے ہیں یہ سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان تک وہ تمام باتیں نہیں آتی۔ یہ صرف تنقید کرنا جانتے ہیں، نہ ان کو فارن افیئرس کی سمجھ ہے، نہ انٹرنیشنل ریلیشن کا پتہ ہے۔ جن لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی تاریخی کامیابی ہے اس مفاہمتی یادداشت کا، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے طور پر نام رکھنا، اور پھر اس کے بعد پاکستان کا بطور ثالث، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس میں واضح نظر آتا ہے جب ٹرمپ صاحب سائن کر رہے ہیں تو کسی اور کے سگنیچر نہیں ہے، امریکی صدر نے سائن کیے، پھر اس کے بعد جب مسعود پزشکیان اس کے اوپر سائن کر رہے ہیں تو پھر بھی ٹرمپ کے سائن ہیں اس کے اوپر اور پھر پزشکیان صاحب کے سائن ہیں، اور اس کے بعد جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب دستخط کر رہے ہیں تو وہ جو سائن ہیں اس کے وہ بطور ثالث کیے گئے ہیں، اور یہ ایک تاریخی ڈاکیومنٹ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جو حالیہ تاریخ ہے دنیا کی اس میں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو دنیا نے حاصل کی ہے، اور حاصل کرنے کے اندر جو سب سے بڑا کردار، اہم کردار ہے وہ پاکستان کا ہے، اور پاکستان میں بیٹھے وہ تمام لوگ اور خاص طور پر ایکسپیٹس جو ہیں
وہ یہ یاد رکھیں کہ اگر انہیں اس کی اہمیت جانچنی ہے تو وہ انڈین ٹی وی چینلز دیکھ لیں، ان کو احساس ہو جائے گا اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ اس کے تناظر میں پورا جو بھارت ہے وہ اس وقت مودی صاحب کو گالیاں دے رہا ہے، لان تان کر رہا ہے، اور جو سبکی ہوئی ہے بھارت کی اور جو پاکستان کا قد بڑا ہوا ہے وہ سارا اس وقت انڈین ٹی وی چینلز پر ڈسکس ہو رہا ہے، اور جس انداز میں ہو رہا ہے اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھ لیں، وہ ڈیجیٹل ویڈیوز دیکھ لیں، جو اس وقت ڈیجیٹل کانٹینٹ وہاں جنریٹ ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں، اور ان کے سیٹلائٹ چینلز دیکھ لیں، ان کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے احساس ہوگا کہ پاکستان نے یہ کس سطح کا اور کس لیول کا مارکا مارا ہے، جو ہمارے ہاں بعض جو جسے کہتے ہیں کہ قطع اندیش کہہ لیں یا قطع نظر کہہ لیں، وہ دیکھ نہیں پا رہے، کیونکہ وہ اپنی جو اینک ہے، جو چشمہ انہوں نے لگا رکھا ہے، وہ ایک مخصوص چشمہ، ایک مخصوص جماعت کا چشمہ یا تنقیدی چشمہ یا مخالفت کا چشمہ، اس کے اندر وہ انہیں نظر نہیں آتا، وہ دھندلا رہتا ہے، انہیں پکچر کلیئر نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ جو کامیابی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے آنے والے کئی جسے کہہ لیں دہائیوں تک اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آئیں گے دنیا کے اوپر۔ کتنی بڑی تبدیلی خطے کے اندر آئے گی، بلکہ پوری دنیا میں آئے گی کہ یونی پولر سے دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر تک کا سفر طے کر رہی ہے، ریجنل پاورز ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور پاکستان ایک جسے کہہ لیجئے نہ صرف مڈل پاور کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، بلکہ ایک جو ہے امن جسے کہہ لیجئے قائم کرنے والے ملک کے طور پر سامنے آیا ہے، جو اس سے پہلے قطر کا سٹیٹس تھا یا فرانس کی جس کی بات کی جا رہی ہے، جس میں جنیوا بہت مشہور تھا، اسی طرح سے پاکستان بھی اب ان کے ساتھ جا کھڑا ہوا ہے اس لسٹ کے اندر۔ تو بہرحال پاکستان کو مبارک ہو، پاکستانیوں کو مبارک ہو، اور جو جل رہے ہیں وہ جلتے رہیں، کیونکہ ان کا کام جلنا ہے اور انہیں جل جل کر ہی ختم ہونا ہے۔